انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس کے رویے اور طرز عمل پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے سچائی کی تلاش کرے تو ہدایت کے راستے روشن ہوتے ہیں، لیکن جب وہ غرور، ضد اور خواہشات کی پیروی میں ڈوب جائے تو حقیقت اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی فانی آسائشیں اس کو دھوکہ دیتی ہیں، مگر اصل فیصلہ ہمیشہ اعمال کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ الاعراف 40۔ ناظرین، یہ آیت انکار کرنے والوں اور سرکش لوگوں کے انجام کو نہایت ہی عبرت انگیز انداز میں پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت بیان ہوئی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ دنیا میں شاید انہیں کچھ وقت کے لیے عزت، دولت یا طاقت مل جائے، لیکن آخرت میں ان کے سامنے رحمت کے دروازے نہ کھلیں گے۔ اس کے بعد جنت میں ان کے داخلے کی ناممکن مثال بیان کی گئی ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ عدل کے مطابق ہے، کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ جو لوگ ضد، تکبر میں آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ خود اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر لیتے ہیں، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کا اصل تقاضا عاجزی، سچائی کے ساتھ اللہ کے احکام کو قبول کرنا۔ جو شخص حق واضح ہونے کے باوجود انکار کرتا ہے وہ صرف اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اور جو شخص خواہشات کا غلام بن جائے وہ حقیقت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ یہ آیت آج ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم واقعی اللہ کی ہدایت کو اپنائے ہوئے ہیں یا خواہشات اور ضد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر دل میں ذرا سا بھی غرور یا تکبر ہے تو یہ انجام ہمارے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رکھ، ضد اور تکبر سے بچا، اور ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کے دروازوں کے لیے کھول دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جنت کے وارث بنے اور دوزخ کے انجام سے محفوظ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔